رہو رسم شبیری چھوڑ کر خانقاہی کے نظام میں ایسے ڈھل چکے ہیں کہ قرآن ایک طرف رکھا ہے، دوسری طرف صنم خانے تیار کر رکھے ہیں۔ آج براہین کی تلاش ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیں حضرت امام کی صورت میں ملا ہے تو قدر کرنی چاہیے۔ ان کے لیے ایسے لوگوں کی جگہ تیار نہ کرو، گلشن تیار کرو اپنے دل و دماغ کے، اور کھول دو اپنے دماغ کی کھڑکیاں تاکہ اللہ کی رضامندگی بارش کی طرح تمہارے اوپر نازل ہو۔ نبسمل ونسبح ونحمدك يا الله أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على سيد الخلق المبعوث إلى الأحمر والأسود جماله بكبرياء ربه الذي تعالى جده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد ونشهد أن من هو ساد الوراء مسعودا محبوبا محمودا من كل أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔
اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کائنات دے اندر عدل اور انصاف قائم رکھنے واسطے ایک قانون نازل فرمایا ہے جس دے ذریعے دنیا تے نہ ظلم ہوندا ہے نہ اندھیرا تے ظلمت ہوندی ہے نہ بندہ تباہ تے برباد ہوتا ہے. اس قانون اور ضابطے نو سب تو اعلی درجے دا چھکایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ نے. اس قانون اور ضابطے نو چھکاندیاں سناندیاں سجاندیاں اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شان اتنا بلند کیتا ہے کہ خود اعلان کر کے فرمایا ہے کہ محمد دے نال دا محمد جیسا نہ اس جہان چ ہے نہ میری دکان چ ہے. اگر اللہ بے مثل ہے تو محمد بے مثال ہے. صرف اس قانون دی پاداش وچ جڑا قانون تے ضابطہ اللہ پاک نے دنیا دے اندر انصاف تے عدل قائم کرنے واسطے نازل کیتا ہے اور پھر اعلان فرمایا ہے کہ عدل و انصاف دے اس قانون نو اتنا 1,24,000 پیغمبر نہیں پھیلا سکے جتنا اکیلے محمد. اس واسطے کسے پیغمبر دا نام بھی لا الہ الا اللہ دے نال نہیں گٹھیا گیا. لا الہ الا اللہ دے نال اگر گٹھیا گیا تو صرف نام محمد الرسول اللہ دا. کیوں کہ جتنا دنیا تے اس کائنات دے اندر عدل و انصاف دا قانون اللہ دے رسول نے چھکایا ہے اتنا لکھاں سالاں دی عمر وچ لکھاں انبیاء نے بھی نہیں چھکایا. اس واسطے اللہ دا پیغمبر شان دے لحاظ نال بے مثال بنیا ہے جہان وچ بھی اللہ دی اپنی قدرت دی دکان وچ بھی. عدل و انصاف دا قانون کیڑا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن مقدس وچ ذکر کیتا ہے. اللہ ہر دے نصیب فرمائے. اتنی عدالت ہوندی ہے اتنا انصاف ہوندا ہے اس مسئلے تے قانون دے نال کہ اگر وہ دنیا دے اندر قائم کیتا جائے شیر تے بکری ایک گھاٹ چ پانی پیندن ایک دوسرے دل ترچھی اکھ نال نہیں دیکھتے. اگر انصاف والا وہ قانون دنیا چھکا دیتا جائے کوئی انسان دا دشمن نہیں رہ سکتا. مولوی دا نہیں، پیر دا نہیں، صدر وزیر دا نہیں، رعایا بادشاہ دا نہیں. یگانگت تے وحدت، انوست تے عطوفت، رحمت تے شفقت، پیار تے محبت ہر وجود چ پیدا ہو ویندی ہے اگر او عدالت والا قانون دنیا چ موجود ہوئے. پھر انسان دے دل چ دشمنی نہیں رہ گئی. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن فرمایا اولئک لہم الامن. اگر انصاف تے عدالت والا قانون اس دنیا چ موجود ہوئے میں خدا
اپنی ذات دی قسم کھا کے آکھدا لہم الامن، کدے اس دنیا دے اندر میں بد امنی پیدا نہیں ہون دے گا، امن ہی امن، سکون ہی سکون۔ 5 دن تک ایک آدمی نو اگر گھر دے اندر کھانے واسطے روٹی نہیں ملی، یہ دے باوجود دے دل دے اندر سکون دے سمندر چل رہے ہیں۔ بادشاہی دی کرسی تے اقتدار دے تخت تے بیٹھا ہویا بادشاہ اتنا سکون نال نہ ہو سی جتنا 5 دن دا بھوکا پیٹ رکھن والا بندہ عدالت والے قانون تے انصاف والے قانون نو منن والا جویں مطمئن ہو سی۔ ایسا ڈبل قانون ہن تہاڈا خیال ہوئے تو میں تھوڑا جہا بیان کراں۔ اج کل تقریراں ہوندیاں لوگاں دے متھے ویکھ کے اگلے پڑھ گن بھائی ہونا چاہیے کہ نالے میں ٹھڈا ٹھڈا بھی کدے نہیں بولیا جی میں اج بول رہا، مینوں چونکہ تکلیف ہے انجی سمجھو میں مر کے ایک واری تے برزخ وچ ہو کے وقت تواڈے کول آیا بیٹھا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان نو صحت عطا فرمائے۔ آہستہ آہستہ میرا خیال ہوا ایک قانون تواڈے سامنے پیش کر دیں۔ کو قانون تے ضابطہ اللہ نے جدے نال عدل و انصاف قائم ہوئے، قسط قائم ہوئے، توازن ٹھیک رہے، ظالم تے مظلوم دا فرق نہ رہے، اچے تے چھکے دی تقسیم نہ رہے، امیر تے غریب دی تقسیم نہ رہ جاوے، امیر ہوئے تا بھی سکون نال زندگی گزارے اور مسکین ہے تو بھی سکون نال زندگی گزارے۔ او قانون اس واسطے اللہ رب العزت فرماندے جب تک لوگاں نے اس عدل و انصاف دے قانون تے عمل کیتا ہے بذریعہ محمد مصطفیٰ، میں ثابت کر دیتا ہے کہ ایک شخص بالکل غریب ہے، مسکین ہے، وہ آ رہا ہے، وہ دے بال بچے بھوکے ہیں، بے سر و سامان ہے، بے روزگار ہے، مگر وہ دے سامنے کروڑا روپیاں دا ڈھیر پہ آئے، دینار پین، درہم پین، انہوں نے حفاظت کرن والا آدمی بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول پاک فرماندے انا اضمن لہو، میں ضمانت دینا کہ جن دے دل وچ انصاف والا قانون ہو سی وہ 8ویں دن بھی بھوک برداشت کر لئی سی مگر غیر دے مال نو ہاتھ نہ لے سے کرے گا، کیونکہ انصاف والا قانون ہو دے دل دے اندر۔ دوسرا، ساری دنیا اس دے مٹاون واسطے کٹھی ہو جائے، ساری دنیا، اساں پتہ بھی کوئی نہیں کہ مینوں کوئی مٹاون والا ہے کہ نہیں، ایک اللہ نو پتہ ہے کہ اس نو دنیا پوری مٹاون واسطے تیار ہے کہ ہاں ہاں اے انصاف دا قانون دے کول ہے کیوں، اے عدل و انصاف جڑا ہے تے اس نو ختم کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ساری دنیا پوری ریاست تل گئی ہے، وہ بیچارہ سارا دن عدل و انصاف دا ڈنکا بجا بجا کے بوہے بوہے تے دروازے دروازے تے ہر بندے نو ون کے اس نے دعوت دیتی ہے کہ انصاف سیکھو، عدالت سیکھو، انصاف کرو، انصاف کرو۔ انصاف دے وچ آندا ہے 50-50، نصف و نصف، کہ ساری کائنات جی میں تو حصے دار ہے انجے میں بھی حصے دار۔ یہ سارا دن دعوت دیندا رہا، ادو انہوں نے وکھرا متا پکایا کہ اس آدمی نو ختم کرنا، چنانچہ وہ تل گئے، وہ انصاف دی دعوت دے دے کے سو گیا ہے، بھوکے پیٹ نال بال بچیاں دے اندر سویا ہوا ہے، وہ اپنے وعدے دے مطابق اس چوک وچ آ گئے۔ یہ واقعہ اللہ نے پورے قرآن وچ ذکر کیتا، چوک وچ آ گئے جتھوں دا وعدہ ہویا، 9 قسم دے بدماش ہن جڑے اکٹھے ہوئے،
اتنے جلے ویلے کٹھے ہوئے تے اٹھی بھی نہ آئی نہ اساں پتہ ہی کوئی نہیں جڑا ستا پیا بھائی میریاں گھر دیاں دیواراں ترپ کے آ کے انہاں میرا ملیا میٹ کرنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے تو میں تے دھیان کیتی خلام نہ کہ انصاف والا قانون کہیں دے اندر ہے اور اگر اس کے باوجود وہ خاتمہ اس دا ہو جاتا تو پھر انصاف تے نہ ہویا نا اس واسطے فرشتے نو حکم دیتا ہے اللہ نے زمین چ وڑ جا تلے زمین چ وڑ گیا داخل ہو گیا اتنے آ کے وہ بیٹھے اللہ فرمایا اتنے ون کے کو رکھیں میری طرف دھیان رکھیں جلے میں اشارہ کرا اس نے چیخ مار دیں یا اس نے چیخ ماری یہ زمین پھٹ گئی ہے آل یہاں صاف لہا آل یہاں اتلے پاسے نو اللہ تھلے کر دیتا ہے تھلوے نو اتنا کر دیتا ہے ساری کائنات نو تباہ کر دیتا ہے صبح سویرے جڑے ویلے وہ بندہ اٹھدا ہے اپنے گھر دی چار دیواری تو باہر پیر رکھن لگدا ہے کہ آتا یا اللہ اگے تو شہر ہائی ہن سارا جنگل بنیا پیا ہے اللہ فرماتا آ تینوں پتہ کوئی نہیں جلے لڑائی ہوندی ہے تو اس وقت نتیجہ انصاف دے ہاتھ چ نکلدا ہے باطل تے ظلمت تے اندھیر تباہ برباد ہو جاندا ہے میں تے سارے دشمنوں نو تباہ کر دیتا ہے باہر نکل کے دیکھ لائے تیرے گھر دی چار دیواری دے اوتے میں چھری تے نہیں جاون دتی اگر ایسی گتھم گتھا ہو جاوے اللہ فرماتا ہے پھر بھی نمبر ہو سی تو انصاف دا ہو سی تا اللہ فرماندا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ آپ گواہی دیندا ہے او دے فرشتے بھی گواہی دیندے وَأُولُو الْعِلْمِ جتنے اہل علم انبیاء اولیاء ان سارے گواہی دیندے کیڑی شاہدی گواہی دین دن تے کیوں دین دن اللہ فرماندا ہے دین دن قائماً بالقسط اس واسطے گواہی دین دن تاکہ دنیا کے اندر انصاف پیدا ہو جائے ظلم نہ رہے تے کیویں کر کے گواہی دین دن کہندے نے لا الہ الا هو العزیز الحکیم اے انصاف والا مسئلہ ہے کہ ساری کائنات دے اندر نظر مارو عزیز بھی کون ہے بولو یہ اللہ نال تہاڈا وٹ نہیں تو بولو تو صحیح میرے کو پیو دا دین تو نہیں سارے دا سانجا ہی ہے صحیح قائماً بالقسط انصاف قائم کرن واسطے میں بھی گواہی دینا فرشتے بھی گواہی دین نبی ولی بھی گواہی دین تاکہ دنیا دندن انصاف قائم تھی ونجے مسئلہ کیڑا ہے جدے نال انصاف قائم ہوندا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم ساریا طاقت تو اچھی طاقت کہہ دی او دی طاقت توڑی کسے دات پہنچدا نہیں نہ نبی دا نہ ولی دا نہ نوری دا نہ حجری دا نہ شجری دا نہ جگلی دا نہ کوہی دا نہ روحی ماں العزیز او ایک ذات زبردست بولو کہ جتنے جیندن او سارے زیر دست کہ جتنے مر گئے نو ان بے دست جیندے ہوئے سارے تلے ہاتھ رکھ دیں تے مرے گئے سرے کلو ہاتھ رکھ دے کوئی نہیں اس وقت عزیز
زبردست اچے ہاتھ والا کون ہے؟ نبیاں دے ہاتھ بھی تلے، ولیاں دے ہاتھ بھی تلے، ساریاں دیاں عاجزیاں تے نیاز بھی تلے، ساری کائنات نو تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ آخو نا تعالی، ان لا کی رکھو صاحب مک گئی سی تو وہ نہیں مکتا۔ تعالی جد ربنا، ساری کائنات وچوں اچیاں طاقتاں والا کون ہے؟ یہ طرح الحکیم، ڈوکھیاں چاہیے گا علم رکھن والا کون ہے؟ نہ وہ طاقت نال کوئی ملتا ہے، نہ وہ علم نال ملتا ہے۔ نبیاں دے علم بھی تلے رہتے ہیں، ولیاں دے بھی تلے رہتے ہیں، نبیاں دیا طاقت بھی تلے رہتی ہیں، ولیاں دیا طاقت ہی تلے رہتی ہیں۔ وقت بھی کوئی عزت و نیاز کر کے، منت سماجت کر کے، ذلت اختیار کر کے آنکھیں تا انہاں دی منی دیے، ورنہ روب نال تے نجات نال کہیں بھی طاقت نہیں کہ وہی طاقت نو ہاتھ پا سکے۔ اے مسئلہ ہے جہد نال انصاف قائم ہونا، جہد نال کیا ہونا ہے؟ قائم بالقسط۔ ظالم تے مظلوم دی تقسیم یہ ختم کرنی ہے، امیر تے غریب دا تفرق ختم کرنا ہے، اپنے تے بیگانے دی تقسیم ختم کرنی ہے، تے سوائے دے ہور کوئی انصاف دا ترازو نہیں۔ اللہ دی توحید خالص ایہو جہا انصاف ہے جہدے نال دا انصاف ہے کوئی نہ، اور اس دے مقابلے دے اندر ظلم ہی ظلم ہو سی، انصاف دے مقابلے چ ظلم ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس انصاف نو قابو رکھو اور ظلم نو برداشت نہ کرو، میں تہاڈا تے تساں میرے ہو۔ تے جے تساں انصاف دا دعوی کیتا تے ظلم نو بھی نال برداشت بولو بولو ہو للو سارے خدا دے رحمت معلوم ہوتا تو آواز سن دے ہی اج پڑے۔ اصل ہے کہ میں پھیرا مارنا چھوڑ دیتا ہے نہیں تھے تھوڑے بانڈ کھاتے دی وجہ سے، نہیں تو انشاءاللہ تو میں تو پہلے جواب دیو۔ اللہ اللہ او تو اتنے آندا رہا ہے، میں جی اتنے کوئی نہیں، تیرے آمن نال کیڑا کعبہ ڈنگا ہو، میں اپنی گل کرے۔ انصاف دا کام ہے تک شاید اللہ دی توحید بولو۔ اللہ کریم فرماندے قائما بالقسط، یہ دنیا دے خطے خطے وچ انصاف قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ دی توحید نال بغاوت نہ کرو، نہ دل میں کرو، نہ سکھنے کرو، نہ شخصے کرو، نہ قدرے کرو۔ اگر ذرہ برابر تساں اللہ دی توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ کیتی یا ملاوٹ کرن والے نو برداشت کیتا، پھر تواڈے نال دا ظالم مشرک کائنات وچ کوئی نہیں ہوگا۔ اس انصاف سے عمل کرو، پھر ویکھنے آئے نا تھوڑی جو کیڑا بندہ جڑا شکایت کرے جو میرا ٹکر پورا نہیں ہوتا، پھر ویکھنے آئے نا کیڑا بندہ آکھے کہ میری شادی نہیں پئی ہوندی میں مر گیا، ویکھنے نا کیڑا بندہ پھر یہ سوچے بیٹھ کے میرا روزگار نہیں ملتا۔ اور ذلیل تے خوار تا ہو رہے ہو کہ میرے انصاف والے کلمے نال کیتی ہے غداری تے کیتی اودے نال تخریب کاری، میرا قانون ہے جڑا گل نال کلمہ لا کے توحید دا پھر اودے اندر تخریب کاری کردا ہے، میں اس نو انج ذلیل کرنا ان جنگل دا سور بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اور تصا بچوں تمہیں کھڑکی بیٹھی ہے بھائی یہ پاسا پرچیتا پہ کھوڑے گئی ہائے ہائے یا اللہ انصاف والا کلمہ سڈے رگو ریش بھر دے۔ کاش کے مولوی طبقے تے ملوٹیاں
انہاں چ اللہ پاک دی توحید دا سبق نہیں رہا، ورنہ اے حال نہ ہوندا۔ اللہ دے پاک رسول نے آ کے سب تو پہلے بندیاں دے جوڑن دا ایو طریقہ کڈیا ہے کہ اللہ دی توحید والا انصاف دا مسئلہ پھیلایا ہے۔ تے اللہ دا انہی قانون ہے۔ لوگ کہندے نا اج توحید نال توڑ پیدا ہوندا ہے، بولو تے تبلیغ نصاب نال سبحان اللہ جوڑ پیدا تے اللہ دا قانون کہ اللہ فرماندا بالکل جھوٹے ہو، میری خاطر پہلے توحید بیان کر کے توڑ پیدا کرو۔ جدوں تساں توڑ پیدا کرے سو وقت میرا نمبر لگ سی، میں جوڑ پیدا کروں۔ پہلے توڑ پیدا کرو۔ یہ کہڑے تو کنجر آخیا جو پہلے جوڑ پیدا کرو؟ کہڑے شیطان تانوں آخیا؟ پہلے پیدا کرو میرے نام دے توڑ۔ پیو پت دا دشمن ہو ونجے، پیر مرید دا دشمن ہو ونجے، پیو دھی دا دشمن ہو ونجے، بھرا دا، میرے نام تے توڑ پیدا کرو۔ او میرا ابراہیم مینوں اپنے تقدس کی قسم ہے، او میرا محمد مصطفیٰ مینوں اپنے تقدس کی قسم ہے، ابتدا وچ میرے نام تے انصاف دا مسئلہ بیان کر کے توڑ پیدا کر۔ کچھ عرصے دے بعد جے میں جوڑ پیدا کر کے دنیا نو تیرے قدماں تے نہ جھکائی تے محمد دا خدا ہی نہ تینوں کہا تھا جو پہلے جوڑ پیدا کر، تے جوڑ پیدا تو کرنا۔ دلاں نو جوڑن والا کون ہے؟ تیرے پیو دی طاقت ہی نہیں جو کہندا دلاں نو جوڑ وکھاؤ۔ جوڑنا ہے اس مالک تینوں آکھیا پہلے توڑ پیدا کر۔ تے توڑ پیدا تاں اسی جی انصاف والا مسئلہ شروع کرے سے تاں اپنے تے پرائے دا فرق پیدا ہو سی۔ جے تو نانی ویڑا سارے دا بنائی رکھے تے پیکے ہی راضی تے ساورے ہی راضی، وہ بھی بزرگ تے وہ بھی بزرگ، پھر اے دا شیطان ہوندا کون؟ کئی سمجھ آتی پئی؟ کھلے سا انشاءاللہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ انصاف اللہ مسئلہ ساڈے دل دے اندر بھر چھوڑ۔ اللہ کریم نے قانون دسے، نبی علیہ السلام ایک ایک آدمی دے پیچھے دوڑے کیا کہنا قولوا لا الہ الا اللہ، او یار آکھو لا الہ الا اللہ، او انصاف دا مسئلہ من گنو، او اگو مارن پتھر۔ سکا چاچا جڑا وٹے دیاں جھولیاں بھر کے تے گٹیاں تے مارے تک تک، حتیٰ کہ ٹرنا ہی بند ہو گیا محمد پاک دا، اکھی چو ویکھنا ہی بند ہو گیا۔ طائف چو گوڑیاں دے پار رہ کے نکلیا محمد مصطفیٰ، اور رہ کے نکل دے سکا تنا درخت دا او دا ڈھاسا لا کے بیٹھا تے آتا اللہ یا تو میرا یو جا وجود نازک نہ بنایا، یہ بنایا ہی تو پھر پتھریلی قوم نو میرے متھے کیوں لائے؟ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام آندا ہے السلام علیکم، نبی کریم فرماندے نے اتنی دیر کیوں لائی ہے؟ جلے میں ٹرن دا ہی نہیں رہا تاں آیا۔ وہ آخر لگا ماں نتنزل الا بامر ربک، حضرت تو ستا اپنی مرضی نال اٹھیندے بھی ہو باندھے بھی ہو، اسان تے جے تو اللہ حکم نہ دے ایک وال دے برابر تھلے اتے ہی نہیں ہو سکدے۔ اج اس اجازت دیتی تے میں آ گیا، اے دو فرشتے نال گھن کے آیا۔ اللہ فرمائے نہ فرشتیاں نو آنکھ ون کے ایک طائف والا پہاڑ چچاوے، ادو ابو قبیس والا چچاوے، یہ پہاڑ چائی آون وچے بیت اللہ رگڑی ونجے، آٹے نال آٹا ہو ونجے، ایک میرا محمد راضی ہو۔ اللہ دا رسول آتا گل سن جبریل، جی میں ساری قوم نو مروا بہاں تو میری رونق کدے ویسی، میری نبوت دا پھل کیڑا لگ سی، میرا خون معاف ہے، پر میں آتا کوئی ایک بندہ انصاف والا مسئلہ اگر من جاوے تو میں محمد کامیاب۔ اتنا توڑ پیدا ہوا ہے۔ ایک او وقت آئی، ایک اللہ کے فرماندہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
اے میرا پیغمبر ایک او وقت آئی جدہ تو پچھوں بھج بھج کے پتھر بھی جھلیندا ہے بندے اگو بھج وگدے ان آدھیان کنہ چنگلی دے کنو محمد دی آواز نہ آون دیا ہے کنہ دے اندر ورنہ ہوئے کہ دوئے نو آدھیان اگر آواز کنہ تے آ گئی تا دل چیر کے وچ وڑ وئی سی وقت نکلنی کوئی نہیں آواز محمد دی ساڈا گھر لوگ ہو وئی سی اس واسطے بھج وگدے ہن مگر جڑے ویلے تو مسئلہ انصاف دا سٹاں تے زخم چل چل کے بیان کیتے ہن بہوان میرا محمد کریم ہن فوجاں دی فوجاں کہن کے جے تیرے قدمت نہ جھکائیں تے میں تیرا خدا بھی نہیں اللہ دا قانون ہے پہلے خالص اللہ دے نام تے توڑ پیدا کر اپنے پرائے تھی ونجے امام تا تیریاں مدرسے تیرے لوگ تھی ونجن علاقے والے تیرے دشمن ہو ونجن تے باہر تے آکھن یار سب کچھ ہو سکتا ہے جی میں پتھر تے جلم نہیں لگ دی ان اس بندے دوتے کسے غیر اللہ دا داغ نہیں لگ سکتا سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر اللہ دی توحید تے انصاف والا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا جدہ مشرک گھارے چی بہ کے انیاک سی اللہ فرماندہ ہے وقت ویکھ لویں میں تیرے واسطے او انعام نازل کرے سا حتیٰ کہ آن ڈٹھے سودے پکائی سا دین قیامت دے اپنا برکا لہا کے تینو آکسا اندہو میں نعمتن تجزا آ مینو رج رج کے ویکھ لائے جلے ویکھنا اللہ فرماسی ہو ویکھ لائے اے بندہ آکسی میں رج گیا اللہ آکسی تو رج گیا میں اجل توڑی وکھاون تے رجیا پر مسئلہ انصاف والا قابو رکھ وچ رل گڈا رل مل نہ کرنے پیا استاد آ گیا ہے کوئی مولوی آ گیا ہے باویں کانا ہے تو باویں سجاکھا ہے کہ تم آکھے جی ہاں بادشاہ میرے تے دل بر آگر میرے استاد تے میرے فلانے تیرے فلانے ٹھیکڑے دی کوئی ضرورت نہیں اتھے تے اس توحید دے انصاف والے مسئلے پیچھے میرا محمد بھی بے تاب ہو گیا اچھا اللہ ودس اللہ کریم فرماندہ انما المشرکون نجسون او انصاف والیا یعنی توحید والیا ایوہ المنصفون انصاف دے مسئلے والیا توحید والیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ پاک دی توحید دے انصاف والیا گل سن جے تیرے اندر واقع انصاف دا کام ہے تا دوئی گل سن لائے اس انصاف توحید دے مقابلے دے اندر نرا ظلم یا کیڑا ان الشرک لظلم عظیم شرک جیا کوئی ظلم کوئی نہیں توحید جیا انصاف کوئی نہیں لہذا ظلم تے انصاف نو رلن نہ دے بند انہاں دا ایک گھر لہذا پہلے سن لائے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا توحید کے خلاف جڑے مشرک ہیں اے نیری ٹٹی تے گندگی ہیں لہذا انصاف تے ظلم نو ملاون دی اجازت کوئی نہیں میرا گھر جڑا ہے او توحید دا گھر ہے مشرک جڑا نیری ٹٹی دا در ہے لہذا مشرک نو میرے گھر دے اندر آون دیون دی اجازت بول میں اللہ دے گھر وچ مشرک نو آون دی اجازت نہیں انصاف والا گھر ہے میں اللہ کریم دا اے مسجد حرام تے بیت اللہ اے وچ انصاف ہی رہ سکدا ہے کدے ظلم نہیں آ سکدا اس واسطے ظلم دا گھر وکھرا ہونا چاہیے انصاف دا گھر وکھرا ہونا چاہیے میرے گھر دے اندر مشرک نو نہیں آون دینا اللہ فرماندا ہے جدا مشرک نو میں اپنے گھر نہیں آون دیندا تو اپنا جوائی کیویں بنا سکدا شیلے ہی بناتا ہے یا سیدھا قرآن کا انکار کر اللہ دا میں اس سور نو مشرک نو جڑا نری ٹٹی ہے اس نو اپنے گھر نہیں آون دیتا تیرے گھر کیویں بن آیا مشرک
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم میرے نبی نو بھی نہیں چاہیدا، میرے اولیاء نو بھی نہیں چاہیدا، میرے منن والے مومناں نو بھی نہیں چاہیدا کہ اپنی وڈکیاں واسطے جڑے وڈکے انہاں دے بڑے قریبی ہیں تے مشرک ہو گزرن، او نہیں چاہیدا کہ انہاں واسطے دعا کرن۔ کیوں؟ میرا نبی انصاف والا ہے، مشرک نرا ظالم ہے، ظلم کرن والا ہے۔ منصف آدمی کدے ظالم دی دھڑ کر سکدا نہیں، جے دھڑ چا کرے تے جیا اوت جیا او جئی گو نو ملی گو جئی اوت جئی او۔ اس واسطے خبردار میرے منن والیا، مشرک دا جنازہ نہیں پڑھنا، مشرک واسطے دعا نہیں کرنی، مشرک دی مغفرت نہیں کرنی۔ کیوں؟ جو تو میرا ہے تے مشرک غیر دا ہے، میرا ہو کے میرے دشمن دی خیر خواہی کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ کئی سمجھ آتی پہ بھج کے رل ویندیا دیکھے یار مولوی صاحب ہائی تو چنگا آدمی، حالانکہ کلہ دے چاول کھا کھا کے حرامی ڈکار ہی نہیں دنگا، ہائی تو چنگا آدمی۔ یہ فتو دے جنازے تے کھل لگا ہوا، فلانے دے جنازے تے پیو گھلیندہ پیا ولی نو، سلی پیو پہ گھلیندہ ولی نو، وہ ولیا اکے جی اکے ویدہ پہ آنا، او ٹیٹو دا پوتر مر گیا تے ونجے نا تے اس پاسا مار کے ونجے جو ساں پتہ لگ ونجے صحیح جو دا پوتر آیا کھانا۔ یہ ہے اسلام آج۔ کول خانے دے چاول پکے پہ ہوتے ہیں ساکھ اندازی میں کتا جھنجے دا ساکھ جنگا کیا دا یار ہون کھا کھندے ہیں تے وقت توبہ چکرے تھا اگا توبہ تیری ماں دیا یا پیو دی تینوں وقت دے سی صحیح اللہ پاک۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی کھڑی سر پر کھڑی ہے، کیا پتہ ہے قدم چاہے کہ خدا تینوں اگا پھر دے وی نہیں۔ کیڑے وقفے دوتے کر رہے ہیں شرک تے کفر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے ہیں انصاف والیا تو ساتھ انصاف والے ہو وہ آکھو ماشاءاللہ ہے انصاف والیا تیرے اندر چونکہ توحید دا انصاف ہے، جے تو کتے نو بھی سکھائیں چاہتا کتے دی ماری ہوئی بھی حلال ہے۔ ہائے 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 کلو مما امسکنا علیکم وذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ تو چونکہ توحید والا بندہ ہے، توحید انصاف والا بندہ ہے، اپنی توحید انصاف نال جے کتے نو سکھا چھوڑے شکار کرن دا ول، جے تکبیر پڑھ کے کتے نو چھوڑ دیتا ہے سیڑ دے اتے، جے ون کے اس اپنے پنجیاں تلے دبا کے مار چھوڑیا ہے، جے تو ونجے تا انجے مویا پیا ہے، مینوں اللہ پاک اور دی قسم یا کتے دی ماری حلال ہے۔ بولو کتے دی ماری کیوں؟ توحید والیاں شرطاں تو سکھا چھوڑیاں، انصاف والا منصف پہ شرطاں سکھائیندا ہے کہ جیڑا اللہ دی توحید دا دشمن ہے مشرک کمثل الکلب او کتا ہے جڑا لٹ کتا ہے جہے سکھیا کچھ بھی نہیں، تے جڑا سکھیا ہویا کتا ہے موعد کولوں او دی ماری ہوئی حلال ہے، تے جڑا مشرک ہے تا لٹ کتا ہے لہذا تکبیراں پڑھ پڑھ کے پٹھا تھی ونجے۔ خیال کرے او انصاف والیا مشرک دی کٹھی دے نیڑے نہ ونجے، نہیں تے نہ تو میرا تے نہ میں۔ نعرہ تکبیر بلے 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 میں تھا انصاف والا مسئلہ آ ونجنا توحید اللہ اللہ جاندا ہے بندے چ ایک مکھی دے سر جتنا عیب بھی نہیں آندا۔
اللہ کریم فرماندے خبردار او بندہ خیال کر ان الشرک لظلم عظیم، جڑا شرک یا اس تو بڑا ظلم کوئی نہیں، جڑی توحید یا اس تو بڑا انصاف کوئی نہیں۔ انصاف والیا مشرکاں نال رواداری نہ پیا رکھیں، مشرک دا تعاون نہ پیا کریں، مشرک دے پیچھے نماز نہ پیا پڑھیں، مشرک دے نال میاں ادب تے احترام نہ پیا کریں، مشرک انج ویکھے جی مسلمان سور دے ویکھا ہے اکھی سڑ ویندیاں ہیں۔ ہاں مومنا تیرے جے ویکھ سے تیرے ویکھن دا بھی 70 حج دا ثواب مل سی۔ وہ تیرے مٹھیاں اکھاں نال ویکھیں، اگر تو مٹھیاں نظراں نال ویکھے تے تینوں اللہ دے دربار ثواب مل سی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين۔ یہ ہاتھ ملاونا پوی، توجہ ہے سمجھے دے پہ جی، ہاتھ ملاونا پوی دوستی والی، اگر ہاتھ دوستی والا ملاونا پوی تا انصاف والے نال ملاویں، مشرک نال ہاتھ ملاون دی اجازت بھی ہے۔ یہ سارے کو عمل نہیں تھی سکتی، اتنے تو سائیں سینے نال تھی نا، جب وریا میا بڑیا کتنے ودا رہا یہ کون اکیت ہے کہ شیعہ پر ساری آند ویند ہے پہ، یہ تھوڑی اندروں آند رڑی ہوئی ہے تو اتنے کا اشارہ نہیں۔ سکا پتر نوح علیہ السلام تے چڑھائیو کچھ کھلا تھا اللہ، میں کہہ رہا ہوں مانگتے تو نہیں کھیلنا آیا، تو مہربانی کرے آتے اس دے دل نو کوئی ولور سٹ جو میری بیڑی تے آونی۔ اللہ کیا کیا انہو عمل غیر صالح، اے جڑا لفظ بولے یہ چنگا نہیں کیتا، عمل غیر صالح، ایک کو نیکی نہیں کیتی ہوئے مشرک تے کانٹ کر کے پیا ویندا ہوئے تے تو تے غم دے وچ آ کے بھاویں پوتری ہوئے تو الٹا میری سفارش میرے سامنے پیا کریں، اے تیرے واسطے ڈھک دی گل نہیں۔ انی آئزوں کا ہوں تے جڑا کچھ آکھے ٹھیک ہے، اگاں جے کر گل کی توئی تے تیرا نام پیغمبری دے دفتر چوں کٹ کے رکھ دے سی۔ بڑا سخت معاملہ ہوں تو ساتھ بیٹھے ہو ہے اللہ کریا اے قرآن نہ میں ساتھ تے چنگا ہاں، اور قرآن کی نہیں وانجی نہیں سکتا تے قرآن ساڑی نہیں سکتا، ساڑا والے سڑ گئے قرآن میں رہ گیا، مٹاون والے مٹ گئے قرآن میں، یہ تانوں سانو کھلے براون واسطے موجود ہے، بس عمل کر نہیں سکنا۔ اللہ دن قیامت دے محمد نو آکھنا تو چپ کر، آج تیرا نمبر نہیں بولن دا، دنیا چ تو بولیندا رہے ہے، آج اس میدان چ میرے قرآن بولنا ہے۔ قرآن جدے گواہی چ دتی اللہ دی پرتنی کوئی نہیں تھوک جہنم وچ مار دے۔ وہ اللہ کرے عمل کرنا نصیب تھی ونی، کوشش تو کرے سو، ہاتھ کھڑا کرو جڑے کوشش نہ کرے سو۔ خیر صلاح کو یاد نہیں، یہ مولوی دوتے اوکا اعتبار ہی نہ کیتا کرو، پہلے 6 کر توری ڈیگ گیتا تا ہاتھ کھڑے کی دور جی ہو جائے۔ ہاں ہاں واہ بھائی جے انصاف آ گیا دل چ، اللہ فرماندا میں تو 99 قتل بھی معاف چ کرے، 99 قتل کیتس ایک گھٹ 100 چلدیاں دوہاں ہاتھاں چ تلوار ہے، مچھاں ہو تا دتی ودا، چھلیا مچھیا مچھندر بڑا بفیکن کافر۔ چلدیاں چلنیاں چلنیاں خیال آ گیا یار ڈٹھے یار نال تعلق چلا، یہ ہاتھا چنگا ہاں، اتنے بندے بغیر جرم دے قتل کیتے نے، لدھی تک آئی شاہ کائی نہیں، ہوں اس انڈٹھے نال یاری لا وکھائیں ہاں، کو توبہ چ کرائیں ہاں، دل چ انصاف آ ونیا لا الہ انجے ٹر پیا۔ اگو ایک صوفی جی پیا آندا، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائندے تے سنائندے گل، صوفی نے اشارہ کیتا ہو رہا، صوفی ڈٹھا بھائی مچھا وٹیں سکوٹر دی بریکا تیرا،
ادو بے حجام تجے آیا تے نال رتی لال آکھے تلواراں خون نال بھریاں ودیاں تے صوفی تا کمپن لگ گیا یاریاں کھاون والے تے کول خانیاں کھاون والے بھلا ایو جے بندے دے کو تکدے او آیا اس کا گل سن کمبیا لگا کمپنے گل سن میں توبہ کرنا چاہنا میں اپنے اللہ نال یاری لاونا چاہنا گنجائش ہے اس آخیا گناہ کہڑے کیتے نہیں آخر 99 قتل کیتا ہے ایک گھٹ 100 قتل کیتا اس آخیا توبہ 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 ایک قتل چکری میں تو ساری دنیا دے قتل دا گناہ ہے بڑوا تو 99 قتل کر کے توبہ کر اس آخیا مکدی گل کر تر تر کرنے کی ضرورت کو نہیں توبہ منظور ہے کہ اس آخیا ماں پتہ کو نہیں انہیں آدھا پہ تھائے تلوار رکھی دا کہ لگا جی اگے 99 بچی گیا تو سور والا کھاتا ہی بچے گیا میں آونا چاہنا خدا دیر تے تو الٹا بوٹا کی گھتے نہ موٹور پہ واقفیت ہس کوئی نہ خدا نال اے پتہ کوئی نہ اس کے توحید دا اقرار کریندا تھا کنے کریندا آونا چاہندا انصاف والے مسئلے دے اگا ویندا پیا اگوں ایک صوفی آ گیا وہ دعا راہ پرتن لگا تو انہوں اشارہ کیتا درا پرت نہیں میرے ہتھا تو دور کدا ہی نہیں بھج سکتا انہیں ہکو ملا کا چڑے تھائیں سیدھا تھی کہ آون اگا آگیا اس نے آدھا حالی من توبہ میری توبہ منظور ہے کہ نہیں اس آکیا یار دیر ودا کرے نہ ہائے ہائے وڈی دیر پچھن تے چلائی او دے دروازے جدا کھول ونجے نو تے پچھن گچھن دی ضرورت کا اللہ اللہ دے پاک رسول تھائی رو پم دن تے فرماندے ہیں اس نے کیا یار اتنا وقت ودا بجائنا جلدی کر ہاں ہاں اور جی میں حضرت ابراہیم اپنے پتر نو آکھیا یا بنیا او میرا بچڑو اسماعیل میں نیندر چ ویکھیا جو میں چھری نال تینوں کوہندا پیا فنظر ماذا ترا تو دس تیرا مشورہ کے اگوں حضرت اسماعیل آدن بابا انج نہ کر وڈی دیر کر دتی گئی پوچھدا ودا ہے مت دیر ہونے جے وقت ذبح کرن لگے تا وہ آکھے دیر کیوں کیتی ہے تہاڈیاں قربانیاں منظور کوئی نہیں اس وقت چھری دیر نہ ون جا پتھر تے مار میرے سر دے اندر تاکہ اللہ کرے میری قربانی منظور تھی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آنکھیں لگا پیو او میرے پترا جے میں ذبح کراں یا پتھر مارا آخر تو پھڑک سے تا ضرور وہ آنکھیں لگا ابا پٹی شٹی بنن دی ضرورت کائی نہیں انشاءاللہ میری ایک لوں بھی نہیں پھڑکنی تو اللہ دا نا کہن کے جلدی ذبح کر کئی کم ہوندن جتھے جلدی کرنی پوندی او جتھوں آدن بندہ سوچے پیا تے بندہ وہ صوفی آکھیا سوچیں پیا تے بندہ گیا خیر آوی تو تا دیر پیا کرے نا تو پوچھدا کہ جلدی کر اس آکھیا وقت کہ سکھا ایمان سکھا انصاف آلا صوفی آکھیا اتنا پتہ ماں بھی کوئی نہیں اتنا پتہ پٹھان کو ٹکر گیا نا کرار اس آکھیا خود سور کا بچہ پڑھتا ہے کلمہ کہ نہیں پڑھتا اسا کیا پڑھاؤ وہ آکھنے لگا وہ آج اگر کلمہ خان کو آتا تو یک کراڑ مسلمان ہو جاتا یعنی آندہ خود معلم صاحب نے کلمہ نہیں اسی نے ویکھے مولوی نکاح پڑھنے لگے نا تو پہلو کلمہ پڑھائیں گے بولو پڑھائیں گے کہ نہیں ہے کافر جہان دے انہوں پہلو کافر پڑھائیں دیں تے تاں کلمہ پڑھانا شروع کریں اور مسلمان دے نکاح ہے کلمہ پڑھانا دی کیا ضرورت ہے دل تے یاد آ بندہ قرآنی چتی اللہ پھت لگے
کٹ 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 کوئی نہ کانیا سجا کے تے بندو بنا دو ہوے مسلمان تے وہ تسوا کے کلمہ پڑھ تاکہ اسلام تینوں آ ونے اللہ کے رسول دا ہی حیا کوئی نہیں اللہ کی کتاب دا ہی حیا کوئی نہیں اچھا خیر اس آخیا جناب اتنا پتہ ماں بھی کوئی نہیں میں تدا گل دسینا شف ہی نہ کریا تو دیکھ لمیاں نظر کر کے آ کلونی نظر پہ آندی ہے کلمے پڑھاون دا ول تو مینوں نہیں آندا توبہ سکھاون دا پر میرا خیال ہے او کلونی جڑی نویں وستی ہے او دے وچ سارے نویں نویں بندے رہندے نے جڑے اسلام قبول کیتا نے جنہاں انصاف والے کلمہ توحید نو منیا ہے میرا خیال ہے انہاں وچ ون کے رل ون انہاں وچ ون کے رل ون کیوں جو اللہ فرماتا کونو ما صادقین یا سچے بنو یا سچیاں دے نال رل ونو انجے کر وننا دے نال رل ون مینوں امید ہے جڑا نو مسلمان دے رلے رل گیا تمی اللہ دے گناہ پچھلے معاف کر دے جلے ویلے پیر اڈائی چاون لگا اللہ فرمایا اسرائیل نو ڈے تھاکے کھڑے تڑے دی جان کٹ لائے اتھائیں جان نکلنے لگی پیراں تے ستلاں وچوں جڑے ویلے روح نکلنے لگا اساں پتہ لگ گیا کہ میری جان جاندی پئی ہے مردا تا اونے پیاں انہیں زور لا کے اودائی منہ کر کے ڈٹھا جڑے پاسے او کلونی والی بستی کھلی آئی مر گیا ہے فاختلف الملأ الاعلی فیما بینہم فرشتے آپس وچ لڑن پائے گئے بعد آکھن دی جہنمی ہے کئی آکھن جنتی ہے جڑے آکھن جہنمی آکھن ہکو قدم پٹیا تو تے وسطی دور ہے جڑے آکھن میاں اے بہشتی آکھن یار اللہ پاک اپنی رحمت نال بخش چھڑے سے کیوں دل دے ارادیاں دا واقف ہے اللہ فرمایا لڑو نہیں ونجو زمین کو کچھ گنو جے وسطی اگاں دور آندی ہے تے جہنمی ہے تے جے کر نیڑے آ گیا ہے تے بہشتی ہے فرشتے بھجن لگے اللہ زمین حکم دیتا چاہ کہ میرے بندے دے میت نو وسطی دے کنارے تے ساتھ لے اگاں آئے ویکھیا حیران ہو گئے یا اللہ اس تا ہکو قدم پٹیا اے تا وسطی دے نیڑے آیا پیا اللہ فرمایا تساں اتوں ویٹھے ہو تے میں وچوں ویکھ لینا لا یشقا جلیسہم جڑا یو جا کے سنگ رل وندی انصاف والیاں دے میں اس دے گناہ بھی سارے معاف کر دیندا اللہ کریم فرماندا ہے انصاف والا مسئلہ تینوں اگر اللہ پاک دے وے اس دے غنیمت ہور کوئی نہیں پر شرط انصاف درلے ملاوٹ نہ کریں پیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون جڑے بندے انصاف والا مسئلہ توحید دا من ونجن ولم یلبسوا ایمانہم بظلم وات اپنے ایمان دے اندر شرک والا ظلم نہ آون دے اللہ فرماندا ہے اللہ پاک ہون دی قسم نہ دی دل دے اندر میں بد امنی کدے پیدا ہون دیندا بھی نہیں ہمیشہ امن دی زندگی انہاں دی گزر سی وہم مہتدون دن قیامت دی انج بھج کے بہشت پویندے ہوسن معلوم حسین دیاں کوٹھیاں اگے بنیاں ہوئیاں بہشت اللہ پاک نے ساری کائنات وچ مسئلہ انصاف دا بنایا تا کو لا الہ توحید دا مسئلہ
اللہ فرماتا ہے ساریاں شادمانیاں، ساریاں خوشیاں، ساریاں کمائیاں اسے چن، شرط یہ ہے کہ انہاں دوہاں نو رلن نہ دیوے آئے. کس نو؟ انصاف تے ظلم نو رلن نہیں دیونا. نہ انصاف ظلم دے نیڑے آوے، نہ ظلم انصاف دے نیڑے آوے. شرک تے توحید دی ملاوٹ نہ کرے آئے، ورنہ تانوں دگنا تگنا چوگنا خدا دا عذاب آونا. کیوں؟ جویں میں بکھڑے ہویا انہیں میرا انصاف والا مسئلہ نکھڑ کے رہ ونجے تا تیری میری سنگت تے تعلق راسی. اللہ پاک فرماندا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا میری خاطر دنیا تو نکھڑدا ہے کان اللہ لہو سالم اللہ او دے حصے سالم اللہ او دے حصے چاہے. چلو ابتدا تو ہو گئی، مٹھ بچ گیا تو وقت انشاءاللہ زندگی تو وقت مل سانجے وقت آئے ہوئے تو خدا جانے وقت دوبارہ فی الحال آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.